بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ جو بندہ قرآن کی 2 سورتیں ایک ساتھ پڑھتا ہے اس کے مال و رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 2 سورتیں تمام صحابہ نے تلقین فرمائی ہیں۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 پسندیدہ صورتیں جو بندہ بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی، ذلت و رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اس کی لاکھوں حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ صورتیں بہت زیادہ پیاری لگتی تھیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اکثر جاری رہتی تھیں۔ یہ قرآن کی وہ پیاری صورتیں ہیں جو ہیں تو چھوٹی سی لیکن ان کو پڑھنے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ ڈھیر سارا رزق عطا کرتا ہے، دونوں جہاں میں عزت دیتا ہے اور اس بندے کو مقبول کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے پیار اور محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر محتاجی کے اور ذلت و رسوائی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ قرآن کی یہ صورتیں پڑھنے والا بندہ جب زمین پر چلتا ہے تو اس کا رب اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ راضی ہو کر اسے پیار سے دیکھتا ہے تو دنیا کی ہر چیز اس سے پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کے دم کر کے وہ ہاتھ مبارک اپنے پورے جسم پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب بھی بارش، طوفان، آندھی وغیرہ آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ صورتیں جاری ہو جاتی۔ جب بھی کوئی تکلیف مشکل آن پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً یہ صورتیں پڑھتے۔ ناظرین، ویسے تو تمام دن، تمام مہینے، سارے سال، تمام اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی مرضی کے تابع ہیں۔ اس کائنات میں کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو حکم الہی کے بغیر اپنا کام سر انجام دے رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام کے تحت اس کائنات کو وجود بخشا۔ ہر چیز ایک بڑے احسن طریقے سے چلی آ رہی ہے۔ ان میں چاند، سورج، زمین کی گردش، دن رات، صبح دوپہر شام رات، تمام اوقات بہت منظم اور ترتیب سے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیونکہ اس دنیا میں بہت ہی مخلوقات کو وجود بخشا لیکن انسان کو سب پر فوقیت دی۔ لیکن انسانوں کے عبادات اور ان کے اوقات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے وظائف اور تسبیحات عطا فرمائیں اور انہیں ان تسبیحات اور وظائف کو کرنے کے لیے اپنے کلام پاک سے متعارف کرایا جو کہ انسانیت کی رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے بہت ہی پیاری صورتوں کا وظیفہ ہے جو انتہائی آسان ذکر ہے، جسے نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے خیر و برکت والی یہ صورتیں ہیں کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، مصیبت، دکھ اور تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس صورت اور تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ کسی بھی وقت اس صورت کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ ناظرین، کرام اشفاق احمد ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر اداس نہ ہو۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ناظرین، یہ حدیث مبارکہ ہے اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارک کو اپنے سامنے ضرور رکھنا، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان صورتیں کون سی ہیں کہ جس کو پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو قرآن کی وہ صورتیں ہیں سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور تیسری صورت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں آج رات جو آیتیں مجھ پر نازل ہوئی ہیں وہ ایسی بے مثال ہیں کہ ان کی مثل نہ کبھی دیکھی گئی نہ کبھی سنی گئی۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر رات کو جب آرام فرمانے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا لیتے، جس طرح دعا کے وقت دونوں ہاتھ ملائے جاتے ہیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور پھر ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم مبارک پر اپنے دونوں ہاتھ پھیرتے، سر مبارک اور چہرہ مبارک اور جسد اتھر کے سامنے کے حصے سے شروع فرماتے، اس کے بعد باقی جسم پر جہاں تک آپ کے ہاتھ جا سکتے وہاں تک پھیرتے۔ یہ آپ 3 دفعہ کرتے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ رات میں ہیں، جو نہ تو رات میں ہیں، نہ زبور میں اور نہ انجیل میں ان جیسی صورتیں نازل ہوئیں، تم ہر رات ان تینوں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس کو پڑھ لیا کرو۔ تو ناظرین، آپ بھی رات کو سونے سے پہلے ان صورتوں کو ضرور پڑھا کریں۔ صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان صورتوں کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی سے چھوٹی بڑی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ یعنی اللہ مجھے گناہ گار کو بخش دے۔ ناظرین، یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ صورتیں اور استغفار کی تسبیح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو کرنے والا اللہ اور رسول کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی ہی زیادہ استغفار اور اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ تو لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں تو اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے، اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے۔ اللہ کی شان جیسی کوئی شان نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ ہے، معبود برحق ہے، ولی ہے، مولا ہے، رب ہے، تدبیر کرنے والا ہے۔ تو سوچئے کہ اس سے محبت کا لطف کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہر ٹائم جیو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کیجئے گا۔